بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے ضد میں کفر، شرک، بدعت اور بڑے گناہوں کا بیان آج تھوڑی دیر میں نقل کریں گے۔ کن باتوں سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، بہت غور سے سننے کی چیزیں ہیں۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے، مجبوری سے مراد کسی نے بندوق کن پٹی پہ رکھی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے کہ کلمہ کفر کہو، تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کی اجازت ہے، مجبوری کا یہ مطلب ہے۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر، اور مجبوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگلینڈ کا ویزا نہیں مل رہا اور اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیا، یہ مجبوری نہیں ہے، کافر ہو گیا آدمی کہ بھئی آسٹریلیا کا ویزا نہیں مل رہا، قادیانی لکھو گے تو مل جائے گا، تو یہ کافر ہو گئے۔ یہ مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری وہ ہے کہ آپ کو قتل کی دھمکی دے رہے، یہ مجبوری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دل کا ایمان پر مطمئن ہونا ضروری ہے۔ دل اگر گڑبڑ ہے تو پھر گیا بندہ۔ زبان سے ایسے موقعوں پر جہاں جان کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے کٹ جانے کا، میں تمہارے دونوں ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، تو اس طرح کی کوئی چیز ہو، اس کو اکراہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں قصہ آیا ہے، حضرت عمار ابن یاسر، 14ویں پارے کے آخر سے تیسرا صفحہ۔ حضرت عمار ابن یاسر مسلسل تکلیفوں میں، ایک دن کافروں نے کہا بس کلمہ کفر کہو گے تو چھوڑیں گے، نکل گئے زبان سے، روتے ہوئے حضور کے پاس آئے تو قرآن پاک کی آیت اتری کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جو آدمی مسلمان ہو جانے کے بعد کفر اختیار کرے وہ تو گیا، لیکن جو مکرہ بنا، مکرہ مجبور، مجبوری کا ترجمہ یہ ہے جان کا خطرہ، تو ایسی صورت میں کلمہ کفر زبان سے کہنے کی اجازت ہے۔ جس طرح مجبوری کا وہ عالم جس میں آدمی کے جان کا خطرہ ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے سوائے شراب کے، قطرہ شراب کا پیے گا تو جان بچے گی، تو یہ مجبوری ہے۔ سور کے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کھائے گا تو جان بچے گی، تو پھر ایسی، یہ اس کو مجبوری کہتے ہیں۔ جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں کلمہ کفر کی اجازت ہے، یہ مجبوری کا مطلب ہے۔ تو بغیر کسی مجبوری کے ہوش و حواس میں کوئی آدمی کلمہ کفر زبان سے نکالے گا تو کافر ہو جائے گا۔ مثلا یہ آج کل یہ الفاظ ہیں تو اس لیے بطور مثال کے، مثلا کسی نے کہا نماز پڑھو، نعوذ باللہ، اس نے کہا نماز فرض نہیں ہے، یا کسی نے کہا سود، زنا، جھوٹ، ناحق قتل کرنا، ظلم کرنا، جادو کرنا، شراب پینا، جوا کرنا، غیبت کرنا، یہ سب حلال ہے، تو یہ آدمی کافر ہو گیا۔ یا یوں کہا، نعوذ باللہ، یہ جملے مارکیٹوں میں سننے میں آتے، یعنی تیرے اسلام پہ خدا کی لعنت، کہتے ہیں مارکیٹ گرم ہو جاتے ہیں لوگ، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، تو یہ آدمی کافر ہو گیا۔ ان باتوں کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا۔ اگر کہا اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ سب ایسے ہی ہے، کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے، ایسے ہی یہ ساری باتیں ہے نا، موبائلوں میں لوگ سنتے ہیں، اور ہیں بہت سارے بدبخت ہیں اس طرح، اور ہم بھی بڑے شوق سے سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نہیں ہے اور قبر کا عذاب نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یا یوں کہا دنیا خود بخود بن گئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود نہیں ہے، یا ہمیشہ سے نہیں ہے، یا اللہ کے کسی صفت کا انکار کیا، وہ رحیم نہیں ہے، یا یہ کہا کہ جی اللہ تو بڑے ظالم ہے، نعوذ باللہ، یہ سب کلمات کفر ہیں۔ یا یہ کہا کہ مجھے بھی غیب کا علم ہے،
میں بھی جانتا ہوں سب باتیں، جیسے اللہ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. یا یہ کہا فرشتے موجود نہیں ہیں، اگر ہوتے تو ہمیں دکھائی دیتے. یا قرآن پاک کی توہین کے طور پر کہا کہ میں نے بہت قرآن پڑھ لیا، نہیں ہوتا کچھ بھی، بڑی دعائیں مانگ لی، بڑے سجدے کر لیے، نماز کو حقیر جانا. یا روزہ تو وہ رکھے جن کے ہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. روزہ تو وہ رکھے جن کے ہاں، ہمارے ہاں تو سب کچھ ہے، ہم کیوں بھوکے مرے. یہ کلمات کفریہ ہیں، یہ کلمات کفریہ ہے. کسی کا جوان بیٹا اگر مر جائے تو کہتے ہیں اللہ نے بڑا ظلم کیا، یہ آدمی کافر ہو گیا. خدا کے متعلق آدمی کو بہت ڈرنا چاہیے. اللہ مستغنی ہے، بڑے بڑے اللہ کے ہاں پر نہیں مار سکتے. ہاں اللہ پاک کا جو کلام ہے شاہانہ کلام. اللہ اکبر. تھوڑا سا آپ آئیں اندر قرآن پاک کے اندر تو پھر پتہ چلے گا. تو یہ ہے. یہ نعمان کو ذرا متوجہ کرنا. نعمان ذرا صحیح بیٹھ جاؤ. تو اس طرح کے جملے کہیں فرشتے موجود نہیں ہیں، ہم نے بہت قرآن پڑھ لیا جی، کچھ ہوتا نہیں ہے، نعوذ باللہ. یا داڑھی والے کو کہا کیا بری شکل بنا رکھی ہے تم نے. یہ سب کفریہ کلمات ہیں. یا یہ جملہ کہا کہ جی یہ ویسے ہی دوزخ کی باتیں جو ہے نا ویسے ڈرانے کے لیے ہے وہ کچھ بھی نہیں. قبر کی باتیں، دوزخ کی باتیں ڈرانے کے لیے، سب کلمات کفریہ ہیں، لوگوں کو ڈرانے اور خوش کرنے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں کچھ نہیں. یا نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے ادبی کی غرض سے اس کو گندگی میں ڈالا یا آگ میں ڈالا. ان تمام صورتوں میں آدمی کافر ہو جائے گا. کفریہ بات زبان سے نکالنے کی سزا کیا ہے، وبال کیا ہے دنیا کے اندر؟ نکاح ٹوٹ جائے گا. یعنی یہ شادی شدہ ہے تو اس کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا. دوبارہ کلمہ پڑھے، تجدید ایمان، اس کا دوبارہ نکاح ہوگا. اور اگر اس نے کوئی جانور ذبح کیا اسی حالت میں تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا. اس کے پچھلے تمام نیک اعمال کا اجر ضائع ہو جائے گا. قرآن میں آپ بار بار پڑھتے ہوں گے حبطت اعمالہم، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس نے 50 سال نیکیاں کی ہیں اور اس نے یہ جملہ کہا تو 50 سال کی نیکیاں گئیں، ختم ہو گئی. کیوں؟ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو ضائع کیا. اگر اسلام کو چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ نادانی اور بے وقوفی سے کلمہ کفر سرزد ہو جائے تب بھی کفر سے توبہ کرنی چاہیے اور احتیاطاً دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے. توبہ کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھایا جائے گا. کتب فقہ میں جو الفاظ کلمات کفریہ کے نام سے بیان کیے جاتے ہیں ان کا حاصل صرف یہ ہے کہ ان کلمات سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نکلتا ہو. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جس شخص کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہم بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیے بغیر اس کو کہے تو کافر ہو گیا. جب تک اچھی طرح ثابت نہ ہو جائے کہنے والے کی مراد کہ اپنے الفاظ کا کیا مطلب ہے، جو کافرانہ عقیدہ ہے اس کو کافر کہنا جائز نہیں ہے. مطلب ہم آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، بلکہ کفر کا فتویٰ جو ہے نا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے مفتی حضرات کفر کا جو فتویٰ لکھتے ہیں وہ بہت آسانی سے نہیں لکھتے، بہت سوچ سمجھ کے تحقیق کے بعد جا کر کے وہ کفر کا فتویٰ صادر کرتے ہیں. اور ہم آپ جو ہے نا جب تک اچھی طرح وضاحت نہ ہو ہم آپ کسی کو خواہ کافر کہنا یا اس طرح جملے کہنا ہم گریز کریں گے. شرک کی حقیقت کے بارے میں کہتے ہیں کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا یا اللہ کی مخصوص تعظیم، عبادت، فرما برداری کی طرح کسی اور کی بھی تعظیم کرنا، عبادت کرنا، یہ سب شرک کہلاتا ہے. کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے. بدعت وہ کام ہے جس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہ ہو، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ ہی اللہ کے رسول سے، نہ صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین جو اس پاک زمانے کے لوگ ہیں ان زمانوں میں اس کا وجود نہ ہو، اور نہ ہی اس عمل کی مثال ان کے زمانوں میں پائی جاتی ہو.
کسی عمل کے ثبوت کے لیے 4 دلیلیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہدین۔ شریعت کے ان چاروں دلیلوں سے اس عمل کا ثبوت نہ ملے اور اس کو دین کا کام سمجھ کر اگر کرے یا چھوڑے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی نے بدعتی کو مردود قرار دیا، اور جو بدعت کو ایجاد کرے اس کو دین کی عمارت کا گرانے والا اس کو کہا ہے۔ کفر، شرک اور بدعت کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، جو توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ مثلا غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، جھوٹ بولنا، کسی پر الزام لگانا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، ان کی آواز کا شہوت کے ساتھ سننا، نامحرم عورتوں کے پاس اکیلے میں بیٹھنا، گانا سننا، باجا بجانا، ناچ کا دیکھنا سننا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ چھپ کر کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی بات سننا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیہودہ بات کہنا، ایسی کتابوں کا پڑھنا، لکھنا، سننا، چھپوانا جس میں جھوٹ ہو، فسق و فجور ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، عورتوں کا ذکر ہو یا عشق وغیرہ کی بری باتیں ہوں، ایسی کتابوں کا پڑھنا، لکھنا، سننا، چھپوانا سب گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ پر غصہ کرنا، اور یہ جو گناہوں کا تذکرہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کی کتاب ہے گناہ بے لذت، اور اسی طرح مکتبہ بیت العلم والوں کی کتاب ہے کسی کو تکلیف نہ دیں، اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کتاب ہے والدین کی قدر کیجیے، کراچی سے چھپی ہے، نوجوانوں کو اپنے مطالعے میں رکھنی چاہیے۔ 100 واقعات اس میں ایسے ہیں جو بچوں کو والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ابھارتے ہیں۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کو غصہ کرنا، گھور کے دیکھنا، چیخنا ماں باپ کے سامنے، سب گناہ کبیرہ ہے۔ تجارت کے احکام کو جانے بغیر تجارت کرنا، پتہ ہی نہیں ہے اور بزنس کر رہا ہے، اس لیے یہ کتاب ہے تاجروں جنت میں کیسے جاؤ گے، یہ کتاب کا نام ہے، اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ معلومات ہو۔ ٹخنوں کے نیچے شلوار ہے، لنگی ہے، پتلون ہے، اس کو نیچے لٹکانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فضول خرچی کرنا، استاد کی بے ادبی کرنا، اور کسی کو چہرے پر مارنا، امانت میں خیانت کرنا، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، صرف بیوی کے لیے 130 دن کا سوگ منانا ہے، باقی کسی اور کے لیے اجازت نہیں۔ اسی طرح بہنوں کو، بیویوں کو، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا، زمینیں ہیں جی، بس بھائیوں نے قبضہ کر لیا اور بس عورتوں کو کچھ حصہ نہیں دیتے، بہنوں کا حق نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے بزرگ ہیں، بہت اللہ والے ہیں۔ تو جس نے کسی کا حق مارا، ہمارے یہاں ایک نمازی ہیں، دور سے آتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور میں نے یہ طے کیا کہ میں بہنوں کو حق دوں گا۔ تو کہا جب سے میں نے بہنوں کو سارا حق دے دیا، اللہ نے ان کو بھی برکت دی، اور جتنا میں نے بہنوں کو وراثت کا حصہ دیا ہے، اللہ نے مجھے بہت نوازا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اتنا مال اللہ پاک مجھے دیں گے۔ یہ بہنوں کو میراث دینے کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا۔ تو لڑکیوں کو بھی عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں جی ابا نے شادی میں بہن کو بہت کچھ دے دیا تھا اس لیے ہم کچھ نہیں دیں گے، یہ ناجائز ہے۔ ابا نے جو دیا تھا وہ تو تحفے میں دیا تھا، وہ وراثت میں تھوڑی دیا تھا، وہ تو وہاں جائے گی، اس کو جہیز کا کچھ سامان دے دیا، کچھ کپڑے دے دیے، کچھ زیورات دے دیے، یہ میراث نہیں ہے، یہ تو ابا کی طرف سے ایک گفٹ تھی، ایک تحفہ تھا۔ میراث تو موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میراث یہ موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں نہیں ہوتی۔ تو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو وراثت سے محروم کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں۔
اس لیے جو ہماری اس محفل میں ہے اور اس نے ایسا کیا ہے تو اپنا حساب کتاب رکھے اور اس کو اپنی گردن سے اتار لے اس کو، ورنہ کل نفس بما کسب رہین، ہر آدمی قبر میں پھنسے گا جب تک اس کی گردن آزاد نہ ہوئی ہو۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا اور سچی گواہی کو چھپانا، لگائی بجھائی کرنا، چغلی کھانا، لوگوں کو دھوکہ دینا، سیلز مین بن کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ آن ڈیلیوری کے اندر جب آن لائن کام کر رہا ہوں جناب میں، اور یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دینا، تصویر کچھ دکھائی اور مال کچھ پیک کرا دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو مارکیٹ میں ہو رہی ہیں، اپنی حفاظت کرنا، ورنہ اللہ رزق سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں اپنا نام بنائیں، تو دھوکے باز کا نام نہیں بنتا۔ اور ایک ہمیشہ کے لیے مارکیٹ والا آدمی وہ قسمیں نہ کھائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل حلف ینفق السلعۃ، ہر وہ قسم جو تمہارے جو ہے نا سودے کو آگے بڑھائے، فَإِنَّهُ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ، ہر وہ تمہاری چالاکی جو تمہارے مال کو بہت تیز چلا دے، لیکن یہ سن لو تمہاری برکت اللہ ختم کر دیں گے، تمہاری برکت اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے خواہ کی اپنی سیلز مینی میں اور اپنی مارکیٹنگ کے اندر خواہ کی جھوٹی تعریفیں کرنا، چیز یہاں کسی گلی میں بنی ہے، کہا کہ جی یہ تو ہم نے باہر سے امپورٹ کی ہے اور باہر کی ہے، دیکھو اس پہ سب چیزیں ایسی لگی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ آدمی کی برکت کو مال سے ختم کر دیتی ہیں۔ اور دیکھیں کثرت کبھی بھی مطلوب نہیں ہے، کثرت یہ یہودی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، مومن تو برکت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کبھی بہت زیادہ جز میں نہ پڑا کریں۔ ہمارے ایک تعلق والے تھے جناب، میں ان کی دکان میں تھا، بہت پرانی بات ہے، دیکھا جناب بالٹی بھر کر کے آ گئی سالن کی، وہ اتنی ساری روٹیاں آ گئی اور پتیلی میں وہ چاول آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہماری فیکٹری میں 250 لوگ کام کرتے ہیں اور ابا جو ہے وہ مفت میں کھانا کھلاتے ہیں پورے لیبر کو، اور یہ باسمتی چاول پکتے ہیں، سالن پکتا ہے اور روٹی یہ سارے لیبر کو دیتے ہیں، چونکہ ہم بھی دکان کے ملازمین ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ جب تک وہ زندہ تھے چیز چل رہی تھی اور کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ بہت ہی اچھا کام تھا۔ وہ چلے گئے دنیا سے۔ اب بچے آپ کو پتہ ہے آج کل وہ کہتے ہیں ابا تو بے وقوف ہے، جیسے سورہ قلم میں وہ باغ والوں کا قصہ ہے۔ یمن میں ایک باغ تھا اور جو ہے نا وہ آدمی کیا کرتا تھا، جو آتا تھا اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا تھا۔ تو انہوں نے ایک دن کہا کہ بھئی آج تو پھلوں کے کاٹنے کا دن ہے، ایسا کریں گے ہم تہجد میں چلے جائیں گے اور جب صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم کھجوریں اور جو بھی باغ کا پھل ہے وہ ہم لے کے آ جائیں گے، جب دن چڑھے گا فقیر لوگ آئیں گے تو ہم جا چکے ہوں گے۔ تو نیت خراب ہوئی، اللہ نے رات ہی کو آگ بھیج دی، سارا باغ جلا دیا۔ تو لوگ نوجوان کہتے ہیں جی ابا تو بے وقوف، دادا بے وقوف، تایا بے وقوف، ہم ہوشیار ہیں۔ تو وہ کیا ہوا، کھانا بند ہو گیا، اب وہ سب چیزیں ساری برکت ایسی سمٹ گئی کہ کچھ نہ بچا، سب آپس میں جھگڑنے لگے اور سب چیزیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جیسے کہ کہیں اس فیکٹری کا اور اس چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ دکھاتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ کیلکولیشن کریں گے اور اس کو ایک ایک جز کو دیکھیں گے تو پھر برکت نہیں ہے۔ اس لیے بہت زیادہ حساب کتاب میں اپنے دل دماغ کو الجھایا نہ کریں، ہاں خدا پہ چھوڑا کریں، برکتیں اللہ پاک دیتے ہیں اور واقعی دیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کھلے ہاتھ سے اپنا اللہ کے نام پہ دے اور اللہ جل جلالہ سے برکت کی درخواست کریں۔ آپ دیکھیں بالکل، یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کھاتا اپنا اندھا رکھیں، کھاتا اندھا نہیں رکھیں، کھاتا بیدار رکھیں، لیکن خرچ میں کنجوسی سے کام نہ لیں اور بہت زیادہ دبا کر کے نہ رکھا کریں۔ ہاں
حضرت اسما کو وصیت کر رہے ہیں، اسما لا توعی فیوعی اللہ علیک. وعا کہتے ہیں جیسے تسمہ لگا ہوا ہوتا ہے. کہا کہ دیکھو تمہارے جو تجوری ہے نا اس پہ تسمے لگا کے مت رکھو، ورنہ اللہ بھی اپنی تجوری پہ تسمہ لگا لیں گے. لا تحصی فیحصی اللہ علیک. اسما گن گن کے مت دے، گن گن کے مت دے، اللہ بھی پھر گن گن کے دیں گے. اس طرح کھلے ہاتھ سے دیا کرو، اللہ جل جلالہ اس میں برکت دیں گے. تو یہ فرما رہے ہیں دھوکہ دینا لوگوں کو، اپنے گھروں اور کمروں میں تصویریں لگانا جاندار کی بلا ضرورت، یعنی بلا ضرورت سے مراد پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، بعض جگہوں میں ضروری ہوتی ہے چیزیں، تو بلا ضرورت تصویریں اور فوٹو کھینچنا اور کھنچوانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حیران ہوں گے، تصویر کے جتنے بھی حرام ہونے کی حدیثیں ہیں سب بخاری شریف میں ہیں. اور بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، اور اللہ کے رسول نے تصویر کا کھینچنا کھنچوانا اس کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا ہے. اب آپ کہیں گے فلانے مفتی صاحب کرتے ہیں، فلانے کرتے ہیں. ہمارے لیے کسی مفتی کا، کسی عالم کا، کسی خطیب کا کوئی فعل وہ دلیل نہیں. ہمارے لیے تو دلیل مانے نشانی، ہمارے لیے تو دلیل اللہ کے رسول کی بات ہے بس. ہم تو وہ دیکھیں گے. پھر اس پہ باتیں ہوتی ہے جی یہ وہ نہیں ہوتا اور یہ تو عکس ہوتا ہے اور فلانا ہوتا ہے. ہر وہ تصویر، ہاں وہ تصویر نہیں ہے. شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے، یہ تصویر نہیں ہے. چونکہ آپ ہیں تو وہ ہے، آپ ہٹ گئے تو ختم. ہر وہ چیز جو بالکل محفوظ ہو گئی وہ تصویر کے حکم میں ہے، چاہے وہ کہیں کی بھی ہو. اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ گزارنے کوشش کرے. لوگوں کو انگلیاں نہ اٹھائے، اپنے عمل کو صاف رکھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ قبر میں مجھے جواب دینا ہے. میں یہ تھوڑی، خدا یہ نہیں سنیں گے کہ تم بتاؤ فلانے مفتی صاحب کی تصویر تھی اس لیے میں نے کھنچوائی. وہ یہ جواب نہیں، تم نے کیا یا نہیں کیا، تم نے سنا یا نہیں سنا. تو چونکہ مجھے خود اکیلے کا جواب دینا ہے اس لیے مجھے اکیلے کو پاک رکھنا ہے. اسی طرح گناہ کبیرہ میں لوگوں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا اور گالیاں دینا، سود کا لین دین کرنا، داڑھی کو بالکل جڑ سے صاف کرنا یا ایک مشت سے کم کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ داڑھی ایک مشت رکھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، اور اس کے لیے بیت العلم والوں نے کتاب چھاپی ہے داڑھی کی شرعی حیثیت. اس کا مطالعہ بہت مفید ہے. رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنا، یہ تو ایسا گناہ ہے دوستو. ابھی آج کی رات میں آخری رات ہے اور کل کا دن عید کا دن سب کی بخشش کا اعلان ہوگا. اللہ پاک عید میں شریک ہونے والے سب کو بخشیں گے. آج کی رات میں سب کی بخشش ہوگی. کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جو نشے کا عادی ہوگا. کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جس کے دل میں میل ہوگا، کینہ. کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جو آدمی جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ کوئی، میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میں کیوں جاؤں، اس کی یہ حرکتیں ہیں. بھئی ہم اپنی طرف سے معاملہ کلیئر کر دیں، ہم اپنی طرف سے کوشش کر دیں. اچھا وہ اگر گندہ جواب دے، ہم اس کے وہ نہیں ہیں، اس کی صفائی کے مکلف نہیں ہیں. ہم اپنا معاملہ صاف رکھیں اپنے رب کے درمیان. ہمارے مفتی استاد محترم حضرت مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمانے لگے تم اپنا اور اپنے رب کے درمیان معاملے کو صاف رکھو بس. باقی اب ہر ایک آدمی کو خوش کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. رشتہ داروں سب کو خوش کرنا یہ ہمارے بس میں بالکل بھی نہیں ہے. ہم اپنے رب کے سامنے اپنے معاملات کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. اسی طرح آپ نے عہد کر لیا، اس عہد کو توڑ دیا اور آپ دکھلاوے کے لیے کام کر رہے ہیں. یتیموں کا مال ناحق کھانا، رشوت کی لین دین، اور جو خاص ایام ہوتے ہیں عورتوں پہ آتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اس خاص دنوں میں صحبت کرنا، ملنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے.
چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہونے سے خوش ہونا، ہاں یار دیکھو میرے پاس تو یہ چیز تھی، اچھا ہوا یار یہ ریٹ بڑھ گئے، خوب نفع ہوگا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے رزق میں عیب نکالنا، یہ بہت عام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے کبھی بھی کھانے کی چیز میں عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ و ان کریہہ ترکہ، اگر آپ کی چاہت ہوتی تو آپ کھا لیتے، اور اگر آپ کو ناپسند ہوتا تو آپ یہ نہیں کہتے یہ کیا تم نے بنائے ہے چیز گھر میں۔ ایک تو آگ کے سامنے تکلیف کے اندر انہوں نے ہماری تیاری کی، اور ایک باتیں بھی ان کو سننی پڑے گی۔ اپنی حفاظت کریں اس طرح کی چیزوں میں، گھر والوں کو ذلیل نہ کیا کریں، بات بات پہ جھڑکنا، بات بات پہ ذلیل کرنا، اس سے اپنی حفاظت کریں۔ یہ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، پیسے کی وجہ سے تربیت نہیں ہوتی، میں بہت پیسے والا ہوں، تربیت تو مسجدوں میں ہوتی ہے، اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، اور آدمی بیٹھتا ہے تو کچھ انسانی باتیں سیکھتا ہے، تو عمل کی اللہ پاک اس کو توفیق دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کے مقابلے میں خود کو اچھا سمجھنا اور اپنی بڑائی چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، دیکھو میں کیسا ہوں، اس سے اپنی حفاظت کریں۔ اسی طرح حسد کرنا، جلنا لوگوں سے، کسی کو دنیاوی یا دینی کوئی اللہ پاک نعمت سے نوازے تو حسد کی تعریف کیا ہے؟ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ حسد حرام ہے۔ تمنی زوال النعمت، حسد کی تعریف کسی سے نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، مسلمانوں سے کینہ رکھنا، خامخواہ غصہ کرنا اور کنجوسی کرنا، مجاہدین کے علاوہ کسی اور کا بالوں کو بالکل کالا کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ کالک کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بیویاں گھر سے نکال دیں گے، ذرا تھوڑا خیال رکھیں اس کو۔ مجاہدین کے علاوہ جو ہے نا وہ بالکل کالک، ایک تو براؤن ٹائپ کی داڑھی جیسے بڑے بہت سارے بزرگوں کی بھی ہے، وہ مہندی نما اس طرح، وہ تو اجازت ہے، لیکن بالکل کالک یہ جو ہے نا اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اسی طرح بڑی عمر والے بزرگ سفید داڑھی والے، ان کی توہین کرنا، ان کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی کا فرمان، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیب المسلم، جس نے کسی بوڑھے کی تعظیم کی، یہ ایسا ہے جس نے اس نے خدا کی تعظیم کی۔ اللہ اکبر، جیسے اس نے، یعنی اگر تصور کریں جیسے خدا کو عزت دینا، تو خدا تو خدا ہے، اللہ تو اللہ ہے، تو ایک بوڑھے کو عزت دینا، بوڑھے کا خیال رکھنا، اس کے چپل صحیح کرنا، اس کو آگے جگہ دینا، بس میں اگر وہ کھڑے ہیں تو ان کو بٹھا دینا، راستے میں کھڑے ہیں تو ان کی مدد کر لینا، ان کا خیال رکھ لینا، ان کا ہاتھ پکڑ لینا، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ چند غلط اور مشہور باتوں کی اصلاح، بس آخری مضمون ہے، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ یعنی لوگ جیسے یہ شمال ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی یوں تو آپ سو سکتے ہیں لیکن یوں نہیں سو سکتے آپ، تو کہا نہیں، اس طرف بھی سو سکتے ہیں، یعنی جیسے اس طرف تو قبلہ ہے، پاؤں نہیں کر سکتے، جیسے یوں سو سکتے ہیں، یوں بھی پاؤں کر سکتے ہیں، تو یوں بھی کر سکتے ہیں، شمال کی طرف پاؤں کرنا منع نہیں ہے۔ قینچی بجانے سے آپس میں لڑائی نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں جی قینچیاں بجاتے ہو نا بس تمہارے گھر میں ابھی لڑائی ہو جائے گی، تو قینچیاں بجانے سے لڑائیاں نہیں ہوتی۔ دو آدمیوں کا ایک کنگھی کو استعمال کرنا لڑائی کا سبب نہیں ہے، دو آدمی ایک کنگھی کو استعمال کریں تو اس سے لڑائیاں نہیں ہوتی۔ کوے کا گھر میں بولنے سے مہمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پرانی عورتیں جو ہے نا، وہ کوا آ گیا، کہیں سے آواز آ گئی، کہا بس آج شام کو مہمان آنے والے، اور اگر کوئی خدا کی تقدیر سے مہمان آ جائے تو کہیں دیکھا صبح کوا آیا تھا نا، وہ کوے کے کہنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، آج مہمان آ گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھیں پھڑکتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سیدھی آنکھ کبھی یوں ہلتی ہے، کبھی الٹی آنکھ ہلتی ہے، تو سیدھی ہلنے میں کچھ الگ تصور قائم ہے، الٹی ہلنے میں کچھ الگ تصور قائم ہے۔ تو مرد کی بائیں آنکھ
اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کسی مصیبت اور رنج کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے برعکس ہونے سے خوشی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصیبت وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ تغابن، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ مصیبت کس کے حکم سے آتی ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی اچھی اور خوبی اگر آتی ہے، راحت آتی ہے، وہ بھی کس کے حکم سے آتی ہے؟ اسی طرح جاتے ہوئے شخص کو پیچھے سے بلانے کی وجہ سے کام رکتا نہیں ہے۔ جیسے بندہ او بھائی ادھر آؤ، تو ادھر آؤ، ہاں وہ واپس ہو گیا، گرم ہو گیا، جی اب دیکھو میرا کام نہیں ہوگا، تو نے مجھے تمہیں میں نے کہا نہیں پیچھے سے آواز مت دو۔ تو پیچھے سے آواز دینے سے کام کے رک جانے کا کوئی تعلق، کائنات میں ہر چیز وہ اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے۔ ابھی ہم ایمانیات سے فارغ ہوئے ہیں، تو ہمارے دل دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے، کائنات میں ہر چیز کا ہونا نہ ہونا یہ کس کے ارادے سے ہے؟ یہ اللہ کے ارادے سے ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال کے ملنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شام کے وقت میں مرغے کا اذان دینا برا نہیں ہے۔ شام کے وقت میں کہتے ہیں جی شام کے وقت میں مرغے نے اذان دے دی، اب اس گھر میں موت آئے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں مرغا جو ہے نا وہ جب بھی اذان دے۔ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں، منگل کا دن منحوس نہیں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، رات کے وقت میں بالوں میں کنگھی کرنا منحوس نہیں، جھاڑو دینا منحوس نہیں، ناخن کا رات کو کاٹنا منحوس نہیں، کھانا کھا کر جھاڑو دینا منحوس نہیں، عصر کی اذان کے بعد جھاڑو دینا منحوس نہیں، اور جھاڑو کھڑی رکھنا یہ بھی منحوس نہیں، چپل کے اوپر چپل رکھنا بھی منحوس نہیں، چارپائی پر چادر لمبائی والی جانب کھڑے ہو کر بچھانا یہ نحوست کا سبب نہیں۔ صبح سویرے کسی کو گالی دینے، ٹھوکر لگ جانے یا کسی اور تکلیف پہنچ جانے پر شام تک اسی طرح ہوتے رہنے کا شگون لینا ٹھیک نہیں ہے۔ یار صبح ہو گیا نا، یار ایک پہلا گاہک آ گیا، اس نے منہ پھیر کے چلا گیا، پورا دن آج منحوس گزرے گا، یہ جملہ غلط ہے۔ یہ جملہ بھئی نہیں آیا، اس نے نہیں خریدا، اب میں مفت میں تو اپنی چیز دوں گا نہیں اس کو، ہاں نہیں خریدا، نہیں نہ ہو اللہ پاک کسی اور گاہک کو بھیجیں گے۔ آدمی اپنے آپ کو مضبوط رکھے، اور اگر شام تک کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی اس کو اثر نہ لے، بھئی اللہ نے نہیں بھیجا۔ ہر چیز کے ہونے نہ ہونے میں کس کا دخل ہے؟ صرف اللہ کا دخل ہے۔ ہر چیز کے ہونے نہ ہونے میں صرف اللہ کو دخل ہے، اس لیے یہ چیزیں نحوست کا باعث نہیں ہے۔ کسی کام کے لیے جاتے وقت بلی کے اپنے آگے سے گزر جانے سے اس کام میں ناکامی ہونے کا خیال کر لینا۔ بلی گزر گئی، ہم یہاں نماز پڑھاتے ہیں، سامنے سے بلی گزرتی ہے، ہم کہیں گے نماز ہماری خراب ہوگی۔ اب بلی ہے گزر رہی ہے، ہم نے دروازے بھی بند کر لیے تو اوپر سے پھلانگ کے آ گئی، تو آنے دو، ہم کیا کریں؟ ہماری آگے سے بلی گزر گیا یار ہماری فجر کی نماز خراب ہو گئی، نہیں بلی ہے گزرنے دو بلی کو۔ دکاندار کا صبح سویرے سامان ادھار دینے سے اس لیے انکار کرنا کہ اگر میں نے شروع دن میں ادھار دے دیا تو شام تک مال جو ہے نا ادھار میں بکے گا، یہ غلط ہے۔ کسی آدمی کے غائبانہ تذکرے کے دوران یا کچھ دیر کے بعد اس کے آ جانے پر یہ سمجھنا یار بڑی عمر ہے تمہاری، یار ابھی میں نے تمہارا نام لیا یار، اور بڑی عمر ہو گئی تمہاری، تو یہ جملے کیا ہیں؟ مارکیٹ کے جملے ہیں، اس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ مختلف قسم کے سالگرہ منانا یہ درست نہیں ہے۔ مختلف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہننا یہ جائز ہے۔ یہ خیال کرنا کہ فلاں کلر سے مصیبت آئے گی، فلاں سے خوشی آئے گی، اس کا تعلق یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت میں کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں شادی کرنا منع ہو۔ اما جان فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ ہمارے ہاں شوال کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، تو کہ شوال میں، عربوں کے ہاں شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ فرمانے لگی مجھ سے بڑی خوش قسمت کون سی عورت ہوگی، میری شادی اللہ کے رسول سے ہوئی اور وہ شوال کے مہینے میں ہوئی۔ مجھ سے بڑی خوش قسمت عورت کون ہوگی، میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ ہفتے کے سارے دنوں میں سرما لگانے کی اجازت ہے اور فال کھلوانا ناجائز ہے۔ اسی طرح قرآن سے فال نکالتے لوگ، قرآن سے نام نکالتے ہیں، جی فلانے دن فلانی تاریخ فلانے وقت میں بچہ ہوا ہے، ذرا قرآن سے نام نکالے۔
اس طرح کچھ نہیں ہے، نہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اسی طرح جو ہے نا طوطے سے فال نکالتے ہیں لوگ، اسی طرح جو ہے نا یہ مہینہ کیسا رہے گا، یہ ہفتہ کیسے رہے گا، اور میرے کون سا برج ہے، برج سنبلہ ہے، برج عطارد ہے، سب ایسا ہی ہے۔ یہ ستاروں کو، سیاروں کو مؤثر سمجھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سفر میں تھے، رات کو بارش ہو گئی، صبح فجر کے بعد حضور بیان کر رہے، یہ بخاری شریف کا قصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جب بارش ہو جاتی ہے تو خدا کا انکار کرتے ہیں اور ستاروں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی فلانے ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو ان کا خدا پر ایمان ختم ہو گیا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا، بارش کا ہونا نہ ہونا یہ کس کے اس میں ہے، اختیار میں ہے، مرضی اللہ کی۔ جون جولائی میں نہ کرے بارش، مارچ میں ہو گئی، دیکھا آپ نے، طوفانی ہوا چل گئی، بارش ہو گئی، تصور بھی نہیں تھا موسم ایسا ٹھنڈا ہوگا، ٹھنڈا کرا دیا۔ وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں کریں، اس کا تعلق کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ نجومیوں کو ہاتھ دکھانا اور ان سے مستقبل کا حال معلوم کرنا اور اس پر یقین کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی کی قسمت کا صحیح حال نہیں بتا سکتا۔ کیا کہا دوستو؟ یہ زبان سے کہنا پڑے گا تاکہ ہم پھسلے نہیں۔ کوئی شخص کسی کی قسمت کا صحیح حال نہیں بتا سکتا۔ قسمت کا حال صرف کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ نہ برجوں نہ ستاروں میں کوئی ذاتی تاثیر ہے۔ بچے کی پیدائش پر بچوں کو نظر بد بچانے کے لیے ان کے گلے یا ہاتھ کی کلائی میں کالے رنگ کی ڈوری باندھنا یا بچے کے سینے یا سر پر کاجل سے سیاہ رنگ کا نشان لگانا یہ درست نہیں ہے۔ غروب آفتاب کے بعد بتی یا چراغ جلانا ضروری نہیں ہے۔ منگل یا جمعے کو کپڑے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مصلے کا کونا اس لیے الٹا کرنا کہ اگر نہیں الٹیں گے تو شیطان عبادت کرے گا، یہ غلط ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں، نہیں تم نے سیدھا مصلی چھوڑ دیا، اس کو الٹا کرو، اس کا کنارہ پلٹ دو، ابھی شیطان آگا۔ شیطان کو عبادت سے کیا غرض ہے؟ شیطان کو نماز سے اس کو کیا غرض ہے؟ اس کا کام گمراہ کرنا ہے، اس کو مصلی پہ عبادت کا کیا؟ زمین پر گرم پانی گرانا منع نہیں ہے۔ زمین پر نمک گر جانے کی صورت میں یہ سمجھنا کہ قیامت کے دن پلکوں سے اٹھاؤ گے، یہ بات غلط ہے۔ مختلف قسم کے پتھروں کی انگوٹھیاں پہننا کہ اس سے ہماری زندگی خوشگوار ہوگی۔ ہاں دیکھا آپ نے حرم کے باہر بھی ایک نگینہ جو ہے نا 50 ریال 100 ریال کا ملتا ہے۔ کیا ہے؟ آپ اس کو پہنو ذرا، آپ کا جو ہے نا فلانا فلانا کام ہو جائے گا، اس سے آپ کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی۔ تو اس طرح یہ ان پتھروں کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے لیے اور داخل ہونے کے بعد 6 کلمے ایمان مفصل یا ایمان مجمل کے الفاظ کو سیکھنا ضروری نہیں ہے، مفید ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ آپ کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہوا تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ صدقے سے آفت ٹلتی ہے، صدقہ بصورت نقد زیادہ افضل ہے۔ کسی بیمار کی طرف سے بکرا صدقے کو ضروری سمجھنا اور اس کا گوشت اس نیت سے چیلوں کو پھینکنا کہ جلد آسانی سے روح نکل جائے یا صدقے کی برکت سے شفا ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جان کا بدلہ جان، لوگ کہتے ہیں نا اس طرح۔ حالانکہ کسی کا جو ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے نقد پیسوں سے، یہ زیادہ افضل ہے۔ ایک مریل سا بکرا آپ نے لے لیا اور جناب نہ بیچارے میں گوشت ہے نہ خون ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ کرو گے تو اس کی جان بچ جائے گی۔ جوتے اتارنے کے بعد اگر وہ آگے پیچھے ہو تو یہ سمجھنا کہ یہ جوتا جس کا ہے اب وہ سفر کرے گا، یہ جملے غلط ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں شریعت کے پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔